وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا قریب ہوتا ہے. اس محفل میں بیٹھنے والے آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. جو حضرات محفل میلاد میں آتے ہیں خوش نصیب بھی ہوتے ہیں اور اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. صدق الله مولانا العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں نذران درود سلام پیش کریں. محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. ایک بار اور خوشی کریں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والكرم وآله الكرام وصحبه الفخام وابنه الغوث العظيم الجيلاني وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہاڑوں کے بیچ میں بسنے والوں، دن و رات صاف صاف ہوا کو لینے والوں، اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ شدھ ہوا رکھی ہے جس کو شہر والوں کی قسمت میں ملی. اور یہی جنگل کی آب و ہوا آپ لوگوں کو بڑی عمر کے باوجود بھی جوان رکھتی ہے. اللہ کا اس پر آپ شب و روز احسان ادا کریں، شکر ادا کریں. اس احسان کا شکریہ ادا کریں تو ادا نہیں کر پائیں. اور ان سب سے بڑا اس کا شکر اس وجہ سے ہو کہ اللہ نے ہمیں اور آپ سب کو مسلمان بنایا. نام کے مسلمان تو بہت ابھی آپ نے حضرت مولانا مصنع صاحب سے سنا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا سچا غلام بنایا. اور یہ غلامی ہی سرکار کی آج ہمیں یہاں بیٹھنے پر مجبور کیے ہوئے ہے کہ آقا کائنات قیامت کا مہینہ ہے اور اس مدرسے میں ہم اور آپ بیٹھ کر اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. میں بھی بہت دور سے چل کے آپ کے پاس آیا. تقریباً 15 دن ہونے کو ہیں مسلسل میں سفر میں ہوں. یہ یوسف کی وجہ ہے کہ جو ہمارے رابطے میں بہت دنوں سے ہیں، جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ نے نام اعلیٰ حضرت کا سنا اور اپنا تو انڈیا میں ہے، ان کا نام تو اللہ نے پوری دنیا میں روشن کیا. جہاں جہاں سنی مسلمان بستے ہیں وہ تو عقیدت سے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں،
لیکن چین ان کو بھی نہیں پڑتا جو اعلیٰ حضرت سے دشمنی رکھتے ہیں. مجبوری ہے ان کی کہ جب کسی چیز کا سوال ان کے پاس آئے اور ان کی کتابوں میں جواب نہ ملے تو وہ مجبور ہو کے اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں جواب تلاش کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے جواب اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی ہیں حضرت مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے شاعر تھے. داغ دہلوی ایک مشہور زمانہ شاعر گزرے، ان کے وہ شاگرد بھی تھے. ان کی نعت پاک بہت مشہور ہیں. انہی میں سے میں چند اشعار آپ کو سناؤں، ذرا آپ سماعت کریں. حضرت مولانا حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور کہ ان کو دیکھا تھا عورتوں نے مصر کی تو دیکھتی رہی اور اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا. انہوں نے انگلیاں کٹ گئی تھی، سنا ہے نا، قرآن کریم میں واقعہ ہے، سورہ یوسف میں پورا واقعہ لکھا ہے. اتنے حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام. اور جو حسین ہوتا ہے وہ دوسرے کے حسن پہ نظر، ہاں، لیکن حضرت یوسف سے پوچھو، اے یوسف کوئی حسن تمہیں بھی بھایا؟ کوئی ایسا حسن ہے کہ جو حسن تم کو بھی دیکھنے کو مجبور کرتا ہے؟ تو حضرت حسن میاں صاحب فرماتے ہیں: ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. طلعت سے زمانے کو پورنوار بنایا. میرے نبی دنیا میں آئے، آقا کائنات کی تشریف آوری ہوئی. اللہ نے ایسا نور پیدا فرمایا کہ پوری دنیا کو اللہ نے منور کر دیا. طلعت سے زمانے کو پورنوار بنایا. نکہت سے گلی کو چوکو گلزار بنایا. نکہت سے گلی کو چوکو گلزار بنایا. ہمارے آقا تشریف لائے، اللہ نے ان سے ایک ایسی روشنی پیدا فرمائی کہ اللہ نے ساری دنیا کو منور کر دیا. اور تمہارے نبی، ہمارے نبی جس راستے سے گزر گئے، اللہ نے اس راستے کو نور و نکھت سے گلزار بنا دیا ہے. تاریخ پڑھیں، سرکار کی سیرت پڑھیں، احادیث مبارکہ پڑھیں. نہ پڑھا ہو تو سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو آج سنیں. ہمارے نبی کسی طرف چلے جاتے اور سرکار کا پتہ نہ چلتا کہ کدھر چلے گئے ہیں. تو صحابہ کرام جب حضور کو تلاش کرتے تو کرتے، کسی سے پوچھتے نہیں کیا تم نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے، کیا تم نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے. نہیں، بلکہ وہ سانس لیتے، ہوا کو سونگتے، جدھر سے خوشبو آ جاتی ادھر چلے جاتے. راستے خود بتا دیتے کہ مصطفیٰ کدھر تشریف لے گئے. اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا
ارشاد فرماتے ہیں अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजरती है। आला हजरत कहते हैं, देखो हम आला हजरत को आला हजरत हम नहीं कह रहे हैं, आला हजरत के जमाने के बड़े बड़ों ने उनको आला हजरत कहा है। बड़े बड़ों ने, बड़े बड़े, छोटे नहीं, आला हजरत के जमाने के बड़े बड़े पीरों ने उनको आला हजरत कहा। आपने नाम सुना है कचौचा शरीफ का, सुना है? कचौचा शरीफ में बहुत बड़े पीर रहते थे। आला हजरत के जमाने में दुनिया उनको हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह कहती थी। बहुत बड़े पीर थे वो, बहुत बड़े। जब वो बरेली शरीफ के स्टेशन से गुजरते, जैसे ही बरेली शरीफ का स्टेशन आने वाला होता, मुरीद साथ होते, अशरफी मियां साहब खड़े हो जाते हाथ बांध कर। मुरीद पूछते, हुजूर आप खड़े क्यों हो गए? इरशाद फरमाते, क्या तुम्हें पता नहीं ये स्टेशन उस आशिक रसूल का आ रहा है जिसको दुनिया आला हजरत कहती है। मैं उस आशिक रसूल की ताज़ीम में खड़ा हुआ। अशरफी मियां साहब तो स्टेशन देख रहे हैं, आ रहा है, बरेली शरीफ का बरेली जंक्शन आने वाला है। अशरफी मियां साहब तो खड़े हो गए हाथ बांध के, और इधर आला हजरत अपने घर में बैठ कर लिख रहे हैं, फतवा लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। अचानक कलम रख देते हैं और अपनी किताब को रख देते हैं और खड़े हो जाते हैं हाथ बांध कर। कोई पूछता है, आला हजरत आप तो लिख रहे हैं, आपके शागिर्द बराबर में बैठे हुए हैं। पूछते, हुजूर अचानक खड़े क्यों हो गए? इरशाद फरमाया, बताऊं क्यों खड़ा हो गया? हाँ हुजूर बताया जाए। बरेली के स्टेशन से ट्रेन गुजर रही है, उसमें काले रसूल गुजर रहा है, मैं उसकी ताज़ीम। आप खुद अंदाजा करो। अशरफी मियां साहब ने स्टेशन आता हुआ देखा तो खड़े हो गए, और बरेली का आला हजरत अपने घर की चटाई पर बैठकर किताब लिख रहा है, तो आने वाले सैयद को अपनी नजरों से देख रहा है। आला हजरत कहते हैं, अंबर ज़मी अबीर हवा मुश्क तर गुबार अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजरती है। कह रहे कि सरकार जिधर से गुजरे, अंबर जमीन अंबर हो गई। अंबर खुशबू को बोलते हैं, कहते अंबर जमीन खुशबू वाली हो गई। अंबर जमीन अबीर हवा, और हवा भी नूर निखत वाली हो गई। मुश्क तर गुबार, और जो गुबार उड़ रहा है वो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार हो गया। कहते अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। आला हज़रत के भाई कहते हैं, फरमाते तलअते से ज़माने को पुरनवार बनाया, निकहत से गली को चोको गुलजार बनाया। और इसी को आला हजरत ने एक और अंदाज में बयान किया, कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। ये तो उस वक्त की बात है कि हमारे नबी दुनिया में आ गए। उसके बाद सरकार जब चलते हैं, सरवरे कायनात जब चलते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू फैल जाती है।
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ذرا توجہ کرو میرے بھائیوں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، پھر جب چلے تب یہ ہوا۔ آقا کائنات کے غلاموں، یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار دنیا میں آ گئے، اور جب سرکار چلتے ہیں تو یہ عالم ہوا، یہی ہے نا؟ لیکن ابھی سرکار دنیا میں آئے نہیں۔ میرے آقا اپنی ماں حضرت آمنہ کے مبارک پیٹ میں ہے۔ حضرت عبداللہ کو انتقال کیے ہوئے کئی مہینے ہو گئے۔ آقا کائنات اپنے ماں کے پیٹ میں، اہل مکہ مکرمہ حجاز مقدس کا یہ قانون اور اصول تھا، ضابطہ تھا کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی خوشبو نہیں لگا سکتی۔ اگر خوشبو لگائے گی تو لوگ اس کو برا سمجھیں گے، برا کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جہاں بیٹھتی خوشبوئیں آتی، جدھر سے گزرتی خوشبوئیں آتی، جس گھر میں چلی جاتی وہ گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا، جس گلی سے گزر جاتی وہ گلی خوشبار مشکبار ہو جاتی۔ حضرت آمنہ کی ساس نے حضرت آمنہ کو دیکھا کہ جہاں سے گزر رہی ہے خوشبوئیں لے کے گزر رہی ہے، سوچنے لگی میں کہہ دوں آمنہ یہ تجھے خوشبو کون لا کے دیتا ہے، کہاں سے منگاتی ہے، کیوں خوشبو لگاتی؟ مگر حضرت آمنہ سے کہہ نہ سکی۔ ایک دن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، سرکار کے دادا کے قریب آئیں اور آنے کے بعد کہنے لگی اے سردار مکہ، آپ اپنی بہو کو ذرا نصیحت کر دیجئے۔ کا کیا نصیحت؟ کہ مکے کی عورتوں نے مجھ سے کہا ہے آمنہ خوشبو لگاتی، کس سے منگاتی، کون لا کے دیتا ہے؟ بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی، مگر آمنہ خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ اور اے میرے شوہر، خوشبو بھی ایسی لگاتی کہ مکے والوں نے نہ سونگی، ایسی خوشبو مکے والوں کو میسر کہاں، یہاں کے عطر فروشوں کی دکان میں وہ خوشبو نہیں، یہاں کے عطر والے مشک والوں کو خوشبو نہیں بیچتے۔ اے سردار مکہ، آپ اپنی دلہن کو بلائیں، بہو کو بلا کے کہہ دیں بیٹی یہ خوشبو نہ لگایا کر، مکے کی عورتیں برا کہتی ہیں، مکے کی عورتیں کہتی ہیں آمنہ کے شوہر کو انتقال ہوئے مہینے ہو گئے، اب یہ خوشبو کس سے منگاتی، کون لا کے دیتا؟ نظریں اٹھ رہی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا بیٹی اے میری بیوی، میں آمنہ سے نہ کہوں، تو ہی جا کے کہہ دے، میں کیا بہو سے کہوں، تم ہی جا کے کہہ دو، تم ہی معلوم کر لو کہ یہ خوشبو کہاں سے منگاتی ہے۔ حضرت آمنہ قریب آئی، آپ سمجھ رہے ہو، آپ پریشان ہو، کچھ نہیں ہو، نیند میں گر گیا اور آپ اسی کو لیے بیٹھے، آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت آمنہ سے ان کی ساس نے معلوم کیا بیٹی مکے والوں نے ہمیں تانا دینا شروع کر دیا ہے، مکے والے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا ماں کس وجہ سے؟ کہا بیٹی تیری وجہ سے۔ حضرت آمنہ کہتی میری وجہ سے آپ کو لوگ تانا دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے میری، میں نے کیا غلط کر لیا؟ کہ بیٹی تو جو خوشبو لگاتی ہے خوشبو کس سے منگاتی، کون لا کے دیتا، کس دکان سے خریدتی؟ میرا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا ہے، ایک شوہر تھا جو بیوی کو خوشبو لا کے دیتا، وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ اے میری بیٹی اب تو بتا تجھے خوشبو لا کے کون دیتا ہے؟ مکے والے برا کہہ رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں کہ آمنہ خوشبو لگاتی، کون ہے جو لا کے دیتا ہے؟ حضرت آمنہ نے جب یہ بات سنی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو۔ آمنہ کی ساس کہتی ہے بیٹی تو تو رونے لگی، میں نے رونے کے لیے نہیں کہا ہے، مجھے بتا یہ خوشبو تو منگاتی کس سے، کون لا کے دیتا؟ حضرت آمنہ روتے ہوئے کہتی ہیں ماں مجھے کون خوشبو لا کے دے گا،
میں نے کسی سے نہ منگائی، کبیٹی کسی نے لا کے نہ دی، تو تیرے پاس آئی کہاں سے؟ کیا تو خریدنے جاتی؟ ماں میں نے تو اپنا گھر بھی نہیں چھوڑا، میں تو یہی ہوں، میں کہاں جاتی ہوں آپ نے دیکھا؟ میں کسی عطر فروش کی دکان پہ نہ گئی، آپ معلوم کر لو عطر والوں سے، آپ خوشبو بیچنے والوں سے معلوم کر لو، میں نے کسی سے خوشبو نہیں لی۔ حضرت آمنہ کی ساس کہتی ہیں، حضرت عبداللہ کی بیوی حنہ کہتی ہیں، ہمارے نبی کی دادی کہتی ہے بیٹی تجھے کوئی لا کے بھی نہیں دیتا، تو کہیں سے لاتی بھی نہیں، پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت آمنہ نے ارشاد فرمایا ماں میں کیا کروں، یہ خوشبو بہار کی نہیں، یہ جسم کی لگائی ہوئی خوشبو نہیں، یہ کوئی مشک اور عطر نہیں کہ جو میں نے اپنے کپڑوں پہ لگایا ہو۔ ساس کہتی ہے بیٹی تو نے لگائی بھی نہیں، کسی نے تجھے لا کے بھی نہیں دی، پھر تو جدھر سے گزرتی ہے مکے والے خوشبو محسوس کرتے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ماں یہ خوشبو میری نہیں، آپ کے بیٹے کی جو امانت میرے پیٹ میں ہے، یہ خوشبو اس بچے کی آ رہی ہے۔ ہمارے نبی ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن خوشبو پہلے آ رہی ہے۔ حضرت مولانا حسن بریلوی کا شکر پھر سنیے، کہتے ہیں طلعت سے زمانے کو پورنوار بنایا، نکہت سے گلی کو چوکو گلزار، نکہت سے گلی کو چوکو گلزار۔ سبحان اللہ، آپ بھی میرے سامنے ساتھ میں آخر کا شعر ضرور پڑھا کریں، آگے ذرا سنیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین۔ یہاں شعر سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا تو نے زمین بنائی کس کے لیے، آسمان بنایا کس کے لیے، چاند و سورج بنائے کس کے لیے، دنیا سجائی کس کے لیے، آخرت بنائی کس کے لیے، جنت بنائی کس کے لیے؟ دعا اور رب سے معلوم کریں، اے میرے رب بتا یہ ساری خلقت تو نے کس کے لیے سجائی؟ رب ارشاد فرمائے گا لولاک لما خلقت الارض، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الجن والانس، لولاک لما خلقت الدنیا والآخرہ، لولاک لما خلقت الشمس والقمر۔ اللہ کے نبی اے میرے آقا یہ زمین و آسمان کس کے لیے بنائے؟ تو رب نے جواب دیا اے لوگوں تم پوچھ رہے ہو تو سنو، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں نہ زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ چاند پیدا کرتا، نہ سورج پیدا کرتا، نہ جنات اور انسانوں فرشتوں کو بناتا۔ حد یہ ہے کہ نہ میں دنیا بناتا، نہ آخرت بناتا، نہ جنت بناتا اور نہ جہنم بناتا۔ اے اللہ زمین و آسمان تو نے نبی کے لیے بنائے، سمجھ میں آیا، تو نے جنت نبی کے لیے بنائی، سمجھ میں آیا، مگر اللہ تو نے جہنم مصطفیٰ کے لیے بنائی، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ مشیت کہے گی سمجھ میں آئے نہ آئے، مگر حقیقت یہی ہے میں نے جنت بھی نبی کے لیے اور جہنم بھی نبی کے لیے۔ مولا کیا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کا وفادار ہوگا جنت اس کے لیے ہے، اور جو نبی کا غدار ہوگا جہنم اس کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ کیسے کونین کی خاطر؟ کہ کائنات کو تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے بنایا، اور اللہ نے اپنے نبی کو ہم سب کے لیے بنایا۔ ہم سب کے لیے کیسے بنایا سنو، انسان دنیا سے جاتا ہے، جب تک دنیا میں رہتا ہے گھر والے اس کے رہتے ہیں مولانا صاحب، یہ آپ کے مولانا صاحب بیٹھے کیا نام ہے، اختر رضا ہے نا، تو ان آنکھوں نے ضرور دیکھا، یہ کہہ رہے کہ مجھے ملے اور مجھ سے بولے حضرت میں بریلی شریف سے فارغ ہوں 2010 میں جامعہ منظر اسلام سے، اعلیٰ حضرت کا روضہ ہے، بیچ میں مسجد ہے، مسجد کے برابر میں منظر اسلام، اور وہ اس کے برابر میں ہمارا دارالفتہ ہے، تاج شریعہ کا گھر، اسی کے اوپر ہمارا دارالفتہ۔ میں نے مولانا اختر رضا سے پوچھا تم نے ہمیں کبھی دیکھا ہے؟ بولے حضرت کبھی کبھی کہہ رہے ہیں آپ، ہم تو آپ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہم نے پوچھا ہمارے دارالفتہ میں آتے تھے؟ بولے ہاں کبھی آتے، ورنہ نیچے تو ہم اترتے دارالفتہ سے، تو جب بچے وہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ہمیں دیکھیں گے۔ تو ہمارے لیے کیسے نبی، ہمارے لیے کیسے، غور سے سنیے، ہمارے لیے ایسے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے گھر والوں کا تعلق ہم سے ہے۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا مصنر صاحب سے سنا کہ جب تک سانس ہے تب تک تو پوچھتے بتا دو کہاں کہاں چھپایا ہے، اور جیسی سانس ختم ہوئی کوئی کسی سے بات نہیں کرتا۔ میرے دوستو جب کوئی بات نہیں کرتا اسی وقت تو آمنہ کا لال کام آتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے تو اس وقت ساتھ کون دیتا ہے؟ میرا آقا ساتھ دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن بریلوی نے اسی کو بڑی اچھی انداز میں کہا ہے، در وقت اجل سر تیرے قدموں میں جھکا ہو، جتنی ہو قضا کی سجدے میں ادا ہو۔ کتنی اچھی بات کہی انہوں نے۔ اب جب چلے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، سرما لگایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، آ گیا آپ، مصلی بچھا دیا گیا، مولانا اختر رضا مصلی پہ کھڑے ہو گئے، آپ سب نے نیت کی جنازے کی، انہوں نے اللہ اکبر کہتے 4 تکبیریں کہتے سلام کیا کیا؟ پھیر دیا۔ اب لے کے چلے قبرستان، تم نے قبر میں لٹا دیا، تختے دیے، مٹی دی، اذان پڑی، دعا کی، آ گئے۔ اب مجھے بتاؤ کیا تمہیں پتا ہے قبر کا عالم کیا ہے؟ معلوم ہے تمہیں قبر میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے نبی نے فرمایا عثمان ابن عفان فی الجنہ، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا یہ عثمان جنتی ہے۔ مجھے صحیح بتاؤ جس کو میرے نبی کہتے ہیں جنتی، کیا جہنم کے بس کی بات ہے وہ اس کو جلا سکے؟
نہیں جلا سکتی مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا معاملہ پیش آتا، قبر کا تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے کہ مبارک داڑھی ان کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کوئی پوچھتا اے عثمان غنی اتنا کیوں روتے ہو؟ فرماتے پہلی منزل آخرت کی قبر ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ اگر قبر سے میں پاس ہو گیا تو ہر جگہ پاس ہو جاؤں گا۔ یہی قبر ہے، اس قبر میں تمہیں بھی جانا مجھے بھی جانا، ہم سب کے ماں باپ قبر میں چلے، بزرگ چلے گئے، لیکن قبر کا عالم کیا ہے؟ قبر میں جب مردہ لیٹا ہے، منہ ہے اس کا کعبے کی طرف، آپ اس کو لٹا کے چلے آئے، قبر ایک اندھیرا گھر ہے کہ نہیں اندھیرا؟ اور اندھیرا گھر بھی ایسا کہ جو اس کے اندر گیا ہے وہ نیا ہے، نیا، ایسا نہیں کہ کچھ دن پہلے قبر میں لیٹ آیا ہو، دل لگ گیا ہو، پھر سوچا کہ چلو چلیں، دل لگ گیا ہے۔ نئے گھر میں جب کوئی جاتا ہے، آپ نیا گھر بنائے تو وحشت لگتی ہے، وہ اندھیرا گھر، کالی کوٹری اور اس میں آ گیا ہے، اور ہاتھ پیر بھی اب اس کے بیکار ہیں، ہلا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اس کو بھی تمہارے اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ کوئی مقام ایسا نہیں چھوڑا جس کو اعلیٰ حضرت نے بیان نہ کیا، وہ کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل کتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ اندھیرا گھر اکیلی جان، وہاں کوئی دوسرا نہیں۔ کیا میں پوچھوں تم سے، شوہر کی سب سے قریبی بیوی ہوتی ہے، رازدار ہوتی ہے، شوہر قبر میں لیٹ رہا ہے، وہ جائے نہیں، زندگی میں نے شوہر کے ساتھ گزاری ہے، آج مجھے شوہر کے ساتھ لیٹنا ہے، ایسا ہو جائے گا؟ وہ اکلوتا بیٹا جس کے لیے باپ نے سب کچھ کیا ہو، سب کچھ اکٹھا کر کے رکھ دیا ہو، اب باپ دنیا سے جا رہا ہے، اکیلا بیٹا جا کے قبر پہ لیٹ جائے، میرے باپ کے ساتھ مجھے بھی لیٹنا ہے، اس میرے باپ نے سب میرے لیے جمع کیا ہے، کیا ایسا ہو جائے گا؟ مجھے بتائیے، کیا بیٹا قبر میں لیٹ رہا ہے؟ اکلوتا بیٹا، باپ نے بڑی محبت کی، باپ سے پہلے بیٹا چلا گیا، اب باپ بھی قبر سے ہٹ نہیں رہا ہے، نہیں مجھے بیٹے کو نہیں چھوڑنا ہے، میں بھی بیٹے کے ساتھ لیٹوں گا، ایسا ہو جائے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل کتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے، چار جاتے پانچ جاتے ہیں چار، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، یعنی کاندھے پہ چار کے جاتا ہے، پائے چار ہیں، ان چار پایوں کو چار لوگ اٹھاتے ہیں اور ایک کو قبر میں لٹاتے واپس آ جاتے، آتے نہیں۔ یہ کون سے کلام کا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے؟ اس کا پہلا مصرع میں آپ کو سناؤں، سنیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، آپ کہیے گا تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ اعلیٰ حضرت نے کس وقت کہا ہے کلام؟ پتا ہے آپ کو؟ پتا نہیں ہوتا کیونکہ آپ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہی نہیں نا، اس لیے پتا نہیں۔ بتاؤں کب کہا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت گئے دوسری مرتبہ حج کرنے، سرکار کے روضے پر کھڑے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، یہ تمنا لے کر کہ مجھے جاگتے ہوئے سرکار اپنا چہرہ دکھا دیں۔ اعلیٰ حضرت صبح تک سلام پڑھتے رہے،
काबे के बद्र तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा की शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुबह तक पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं आका आपने ख्वाब में बेशुमार मर्तबा करम फरमाया। अहमद रजा ने जागते हुए तुम्हें देखा है, ऐ मेरे आका अहमद रजा ने ख्वाब में आपको देखा है। आज आपके रोजे पर आ गया हूँ, आपने करम फरमाया है, बुला लिया है। ऐ मेरे आका जागते हुए अपना चेहरा दिखा दें। रात गुजर गई, करम न हुआ। दूसरी रात फिर आ गए और फिर यही तमन्ना लेकर खड़े हो गए, ऐ मेरे आका करम करम। रात गुजर गई, करम न हुआ। तीसरी रात आए और आने के बाद अर्ज करते हैं आका करम तो करो, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा के नूर कारी हिजाब में है। समाना तारीख हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है। और फिर मक्के में कह रहे हैं, उसी कलाम पे कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जैसे ही आला हजरत ने ये कहा, मेरे सरकार का दरिया है करम जोश से बोलो जोश में आया। आका रहमतुल्लिल आलमीन उनकी रहमत जोश में आ गई और करम ऐसा फरमाया कि आला हजरत की आंख से सरकार के चेहरे तक जितने पर्दे थे सब कुछ शीशे की तरह कर दिया। खड़े होकर जब अहमद रजा ने नजर डाली तो मेरे मुस्तफा का चेहरा सामने नजर आ गया। आला हजरत ने जब जागते हुए मुस्तफा के चेहरे को देखा, फौरन ज़बान ने कहा, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। कब्र में लिटा दिया है आपने, सब घर वाले चले आए। अब बताओ कोई उसका साथ देगा? कोई साथ नहीं, मगर हाँ वहाँ वो साथ देता है जब दुनिया साथ छोड़ जाती है तो मेरा मुस्तफा साथ देता है। आला हज़रत ने इसको भी बयान किया, लहद में इश्क रुखे शहकदा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग ले चले। कहते हैं सुनियो वो और होंगे जिनकी कब्र अंधेरी होगी, हमारी कब्र में उजाला होगा। क्यों होगा? कि हमारे दिल में मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना कि मोमिन कब्र में जाता है तो नबी की मोहब्बत को लेके जाता है और नबी की मोहब्बत रोशनी कर देती है। इसी को एक और जगह आला हजरत कहते हैं, बताऊं वो भी? मुझे बताओ, हमारे नबी नूर है, नूर। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ लोगों अल्लाह ने तुम्हारे पास नूर भेज दिया। हमारे नबी बशर की शक्ल में नूर बनकर आए। अब जब नबी कब्र में होंगे तो मुझे सही सही बताना, जिस कब्र में नबी आएंगे वो कब्र क्या तारीख होगी? वो कब्र तारीख नहीं हो सकती। फरिश्ते आते हैं और आने के बाद उठा के बैठाते हैं, मर रब्बुक मा दीनुक, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या? मोमिन जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम। और आखिर में फरिश्ते कहते हैं, मा तकूल फी हक़ हाज़र रजुल, इस जात के बारे में क्या कहता है जो तेरे सामने जलवा फरमाए? और वो साथ न मरने वाले का बाप होगा न बेटा,
وہ ذات وہ ہے کہ جس پہ ہم سب کے ماں باپ قربان، میرے مصطفیٰ وہاں جلوہ فرما ہوں گے، اور میرے نبی ان فرشتوں سے فرمائیں گے، فرشتوں تم دیکھتے نہیں حساب کس سے لے رہے، تم دیکھتے نہیں یہ میرا غلام لیٹا ہے، یہ میرا غلام لیٹا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا فرشتوں سے خبر میں آ کر یہ فرما دیں بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے۔ اور تاج الشریعہ نے بھی یہی بات کہی ہے، کہتے ہیں میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہہ دیں اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، میں مروں تو میرے آقا، اے کاش جب ہماری موت آتی ہو، روح نکالنے کے لیے ملک الموت آتے ہوں، روح لینے کے لیے آتے ہوں، تو ہم سب کی زبان پر حضرت تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہو۔ آپ نے تاج الشریعہ کو دیکھا؟ جس نے دیکھا ذرا بات ہے، جس نے دیکھا صحیح سے دیکھا ہو، مولانا دیکھا ہے نا؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو، قسم کھا کے تم بتانا اللہ کے رسول کی محفل میں ہو، کیا تمہاری آنکھوں نے ان سے زیادہ حسین و جمیل کوئی دیکھا؟ ادھر پیچھے مکر بیٹھ جا۔ اللہ نے وہ حسن ان کو دیا تھا کہ جہاں بیٹھ گئے انجمن ہو گئی۔ ہم نے مدینہ منورہ میں ان کے جلوے دیکھے، ہم نے مکہ مکرمہ میں ان کے جلوے دیکھے کہ خانہ کعبہ میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، مگر تاج الشریعہ کی ذات ایسی تھی کہ طواف بھی کر رہے ہیں تو دنیا کے لوگ مڑ مڑ کے ایسے دیکھتے تھے۔ اور مدینہ شریف میں ہم نے سرکار کے روضے پہ ان کو دیکھا کہ اہل عرب ان کے ہاتھوں کو چومتے، ان کے پیروں کو چومتے۔ حضرت آگے آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے ہوں، مدینہ شریف میں حضور کے روضے پر حاضری دے کر حضرت آگے ہیں، میں پیچھے ہوں، اور لوگ ہیں حضرت کو لیے چل رہے ہیں، بھیڑ جا رہی ہے۔ ایک آدمی پیچھے سے میرے قریب آیا اور آنے کے بعد بولا من ہاذا شیخ، یہ شیخ کون ہے؟ میں نے کہا ہاذا شیخ المشائخ الہند، یہ ہندوستان کے سب سے بڑے شیخ ہیں۔ جیسی میں نے یہ جملہ کہا تو وہ مجھ سے کہنے لگا ہاذا من الاولیاء، ہاذا من الاولیاء، ہاذا من الاولیاء، 3 مرتبہ اس نے کہا۔ میں نے اس کے جواب میں بھی کہا ایوہ ایوہ ایوہ۔ وہ بولا یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ولیوں میں کے ہیں، یہ اللہ کے اولیاء میں سے ہیں۔ میں نے کہا بے شک بے شک بے شک۔ حضرت آگے جا رہے ہیں، وہ انسان گھوم کے گیا اور حضرت کے آگے آیا اور آگے بولا السلام علیکم یا سیدی، حضور السلام علیکم۔ حضرت تاج الشریعہ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، من انت ومن این انت۔ سرکار نے حضرت تاج الشریعہ بہت بڑے عربی جانتے تھے، بہت بڑی۔ اہل عرب جب ان کی عربی سنتے تو کہتے یہ عربی ہے، اور انگلش حضرت کی ایسی ہوتی تھی کہ ہم نے خود دیکھا امریکہ افریقہ کے لوگوں کو حضرت سے بات کرتے تو حضرت جو بولتے تھے تو وہ ڈکشنری کھول کے دیکھتے تھے کہ حضرت جو بول رہے کیا مطلب ہے۔ اردو، عربی، ہندی، فارسی 5 زبانوں پہ حضرت کو ایسی دسترس تھی۔ جیسے اس نے سلام کیا، حضرت نے پوچھا من انت ومن این انت، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا انا من الیمن، میں یمن سے آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ بولو یمن سے۔ اور اس نے جو جملہ آگے کو کہا تھا وہ سنا ہوا سنیں گے؟ اس نے کہا حضور میں نے آپ کو سرکار کے روضے پہ دیکھا، آپ نظریں جھکائے ہاتھ باندھے پڑھ رہے تھے، میں حضور کبھی آپ کو دیکھتا تھا، کبھی سنہری جالیوں کو دیکھتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ سنہری جالیوں سے نور آ رہا ہے، آپ کے چہرے میں ہوتا ہوا اوپر کو جا رہا ہے۔ وہ تاج الشریعہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دیں۔ ملائکہ کون؟
वही मुनकर नकीर फरिश्ते, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दें, इसे कोई मत जगाना अभी आंख लग गई है। क्या कलाम है। अब मुझे बताओ कि अब भी कोई आला हजरत को आला हजरत नहीं समझेगा? अरे वो आला थे, आला हैं, आला दुनिया में भी आला थे और आखिरत में भी आला होंगे। अल्लाह के करम से वहां पर भी वो हमारी रहनुमाई करेंगे। इसीलिए मैं वो शेर सुनाऊं आपको जो सुना रहा था, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने। अल्लाह ने अपने खजानों की कुंजियां मुस्तफा को दी हैं। तुम्हारे नबी मेरे नबी ने हजरत आयशा हमारी माँ से एक मर्तबा इरशाद फरमाया था, या आयशा लौ शितु लसारत माई जिबालु दहब, ऐ आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ ये पहाड़ सोने के बन के चला करे। अल्लाह ने सरकार के हाथों में कुंजियां अता फरमाई हैं। आका ने इरशाद फरमाई जगह ऊती तुम पाती हल, सरकार फरमाते अल्लाह ने मुझे जमीन की कुंजियां दे दी। आला हजरत ने इसको बयान किया, कहते हैं वो मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, आका तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हम अल्हम्दुलिल्लाह कादरी हैं, कादरी गौसे आजम के गुलाम हैं हम, हमारे हाथों में दामन है गौसे आजम का, हम मुरीद हैं गौसे आजम के सिलसिले के, हम मुरीद हैं आला हजरत के वास्ते से गौसे आजम के हैं। हमें आला हजरत ने गौसे आजम का दामन दिया है। किसी ने बात कही है बहुत अच्छी, कहता है कादरी सिलसिला है मुकद्दर मेरा, मुझको निस्बत ये अहमद रजा से मिली। हजरत मौलाना हसन बरेलवी कहते हैं कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। और इस शेर को फरमाते हैं अल्लाह की रहमत है कि ऐसे ये किस्मत, हर एक अपने दिल पे हाथ रखो, ऐसे रखो हाथ, ये हमारे लिए कह रहे हैं। और अगले मिसरे में आ रहा है आसी, आसी के माना गुनाहगार, हम सब गुनाहगार हैं ना, और हमारी किस्मत अल्लाह ने कैसी बनाई। सुनिए, कहते हैं अल्लाह की रहमत है कि ऐसे की ये किस्मत, अल्लाह की रहमत है कि ऐसे की
قیمت آسی کا تمہیں حامیوں غم خوار بنایا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف سنو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، ان شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. آقا نے ارشاد فرمایا میرے امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے میری شفاعت ہے. گناہ گاروں کے لیے اے میرے آقا ہم قربان کہ آپ کی شفاعت ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، ورنہ ہم کہاں، ہم کس کھیت کی مولی کہ کوئی ہمیں پوچھے. اے آقا آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی امت میں لے، ورنہ میرے نبی کی امت میں ہونے کے لیے تو نبیوں نے دعائیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا اللہ مجھے ان کا امتی بنا دے. اللہ کا شکر ہے، میرے نبی کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور اپنے نبی کا وفادار امتی بنایا. آقا نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے. اعلیٰ حضرت نے اسی کو بھی بیان کیا. دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے. ارے تیری نہیں کریں گے، اپنے امتی کی کریں گے، ایمان والے کی کریں گے، وہابی کی کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہابی تو ان کی توہین کر کے خود ایمان سے چلا گیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا، کہتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا چہرہ رہا اس جبین سعادت پہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. حضرت حسن میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کیے قسمت آسی کا تمہیں حامیوں غم خوار. اور شعر کو سنیے، فرماتے ہیں عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ میرے مصطفیٰ کے در کے بیکاری ہیں. کون سا بادشاہ ایسا ہے جو سرکار کے در کا بھکاری نہ ہو؟ حضرت تاج الشریعہ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں مولانا بیان کیا ہے. کہتے ہیں تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں. یہ تاج ہے، اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر یعنی یہ تاج ہے. تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ اپنا تاج اٹھا کے اس کو بھیک کا پیالہ بناتا ہے، کہتا ہے حضور اس میں بھیک ڈال دو. تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. اور آگے کہتا ہے بادشاہ سروری کیا چیز ہے ان کی گدائی کے حضور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری. عالم کی سلاطین بھکاری ہے بھکاری. عالم کی سلاطین بھکاری ہے بھکاری. سلطان سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا. بستی کریا
میں روزانہ تقریر کر رہا ہوں اور 1 گھنٹہ کرتا ہوں، مگر پتہ نہیں تمہارے یہاں ہمت پورا میں آ کے میری بھی ہمت بڑھ گئی، جبکہ آپ زیادہ نہیں ہیں، بہت کم لوگ، اور میں بڑے بڑے مجموعے میں اپنی بات کرتا ہوں، مگر میں تمہارے سامنے ہوں اور میں نے گھڑی اب دیکھی تو 1.5 گھنٹہ لگ بھگ ہو گیا ہے۔ ہاں؟ یہ کیوں ہوا؟ چلیے میرا ٹائم پورا ہو گیا، ابھی آپ کا چالو نبی کریم کی بارگاہ میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے تاج کو ہی کا پیالہ بنائے ہوئے ہیں، اور جب ادھر کو منہ کر کے کہتے ہیں کیا اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ کے نانا جان، جن کے جانشین سے تاج الشریعہ حضور مفتی اعظم ہند، ان سب بادشاہوں کی بولی اپنے انداز میں کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ اس در کی حضوری، عصیوں کی دوا ٹھہرے، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ کہتے ہیں شعر کو سنو، کہتے کیا ہے؟ کہتے یہ ہے کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو سپیرے کو بلا کے علاج کراتے ہو؟ کہتے ہیں لیکن جو گناہوں کا زہر ہے اس کا اگر علاج کہیں ہے تو مدینہ منورہ۔ اس در کی حضوری، عصیوں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں۔ اور مکتے میں حضرت مفتی اعظم ہند کا پہلے شعر سنے، پھر تاج الشریعہ نے اپنا شعر کہا تھا۔ بھائی حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں آباد اسے فرما ویراں دل نوری، جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ۔ وہیں تاج الشریعہ جلوہ فرماتے کہنے لگے نانا جان آپ کا دل اور ویرانہ، حضور ایسے نہیں ایسے۔ تاج الشریعہ نے فوراً پلٹ کے کہا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا۔ اس شعر کو بھی سنو، کہتے ہیں یہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں، آپ کے ریتیلا میدان ہے، آپ چلتے ہو آپ کا پیر بن جاتا ہے، بنتا ہے کہ نہیں؟ لیکن تاریخ میں لکھا ہے ہمارے نبی جب دھول اور ریت میں چلتے تھے تو ہمارے نبی کا پیر نشان نہیں بنتا تھا، لیکن وہی تاریخ میں یہ لکھا ہے، احادیث میں یہ لکھا ہے
اور उसको हमने अपनी आंखों से देखा है कि नबी करीम जब पत्थर पर अपना कदम रखते थे तो पत्थर का कलेजा चिर जाता था और मेरे नबी का निशान कदम पत्थर में आ जाता था। तुमने भी नालैन पाक देखी होगी, सरकार का मुबारक नालैन का कदम शरीफ का निशान तुमने देखा होगा, देखा है कि नहीं? अरे नहीं देखा? मगर यही हम आपसे एक बात अर्ज करें, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ओरिजिनल नाम पाक, ओरिजिनल। अल्हम्दुलिल्लाह हमें चुनने का भी शरफ हासिल, सर पे रखने का भी शरफ हासिल। हजरत ताज शरिया तशरीफ ले गए थे तकरीबन 15 या 16 में पाकिस्तान, 14 या 15 पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन कराची में, नाम सुना होगा आपने, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मर्द वाकई मर्द। पाकिस्तान के वो बहुत बड़े आलिम और अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली बीमार थे। जब उन्हें पता चला कि सरकार ताज शरिया कराची तशरीफ लाए, हिम्मत की, बैठे, अपने बेटे को बुलाया, अब्दुल हक साहब को, और उनसे कहा बेटा ताज शरिया मैं मिलना चाहता हूं, मुझे लेके चलो। और उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमड़े की ओरिजिनल वो नाल शरीफ मुबारक जूता जो हमारे आका ने इस्तेमाल फरमाया, उसको उन्होंने अपने सर पे रखा और हजरत ताज शरिया के पास आया। जब हजरत ताज शरिया को पता चला कि शाह साहब आए, हजरत आराम फरमा रहे थे, बैठ गए। शाह साहब आए, मुसाफा किया, दस्तबोसी की। हजरत से मिजाज शरीफ पूछा, ताज शरिया ने शाह साहब से पूछा आपकी तबीयत कैसी? कहने लगे हुजूर तबीयत ठीक है, लगता है कि कुछ दिनों का मोहताज हूँ, मगर मेरी खुशकिस्मती की आग तशरीफ है। ये वो कह रहा है जो असली हकीकी नस्ली सैयद है और अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम दीन मर्द हक है। बोले हुजूर मैं आपको क्या तोहफा दे सकता हूँ? मेरे पास ही मेरे नाना की नाल शरीफ है। हुजूर मैं ये देख रहा हूं कि मेरे बाद अगर कोई दुनिया में इसका सच्चा वारिस है तो हुजूर इसको कबूल फरमाए। हजरत ताज शरिया ने खड़े होकर उसको सर पे रखा और फिर बरेली शरीफ शहजादे ताज शरिया अपने सीने पर बांध के लाए थे। हमने भी ज़ियारत की, मौका मिला, सर पे भी रखा। और जब उसकी ज़ियारत हमने एक दिन अर्ज की, शहजादे ताज शरिया से आज दिल करता है कि जरा वो लाजवाल नेमत दिखाएं जिसके लिए बादशाहों ने कहा है। यही मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको बयान किया, कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आपने सुना होगा कि सरकार जब रेत में कदम रखते तो कदम शरीफ नहीं बनता, लेकिन जब पत्थर पे रखते तो पत्थर मोम हो जाता और सरकार का मुबारक कदम पाक उसमें फैबस्त हो जाता। आप पत्थर से मालूम करें, ऐ पत्थर तुझे भी कोई पिघला सका क्या? नहीं। पत्थर कहेगा सोना और चांदी, पीतल तांबा सिल्वर और लोहे को पिघलाने की तो इंसान ने भट्टियां बनाई हैं, मगर अब तक कोई ऐसी भट्टी ना बना सकी जो मुझे पिघला सके। क्या है आपके पहाड़ों के दामन में कोई ऐसी भट्टी? क्या आप पत्थर को पिघलाएं, मोम कर दें? नहीं। तो पत्थर कोई ऐसा है
جس نے تجھے پگھلایا ہو تو پتھر جواب دے گا ہاں ہاں میرے مصطفیٰ کا قدم پاک ہے. جب میرے نبی کا قدم مجھ پہ پڑتا تو میں ممنون ہو جاتا اور نبی کریم کے قدم پاک کو امانت بنا کر اپنے سینے میں پیوست کر لیتا. یہ تو کیوں کرتا؟ تو پتھر کہتا ہے یہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں. لذت پابوس، لذت تو جانتے ہی ہو، ذائقہ. ارے آپ نے یہ چیز کھائی، ذائقہ کہتا بہت لذیذ ہے، کہتے کہ نہیں؟ تو کہتا ہے پتھر یہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں نقش قدم سید ابرار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. دعائیہ شعر ہے سنیے. اللہ کرم میرے بھی ویران نئے دل پر. اللہ کرم میرے بھی ویران نئے دل پر. صحرا کو تیرے حسن نے گلزار. یہی ایک بات آئی ذہن پہ کو کہہ دوں، بتا دوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پاک پتھر پہ پڑتا ہے تو پتھر کے اندر اپنا نقش پا جذب کرا دیتا ہے. کہتے ہیں آقا آپ نے کرم فرمایا کہ ویرانے کو آپ نے گلزار بنایا، صحرا کو آپ نے گلزار بنایا. آقا مجھ پہ کرم کر دیں، میرے دل پہ کرم کر دیں. اور دل پہ کرم کیسے کر دیں کہ اپنا قدم پاک میرے سینے پہ رکھ دیں. اعلی حضرت اسی کو کہتے ہیں یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبے پہنچا منشا سینے پہ رکھ دو سرا تم پہ کرو. اس کو میرا مطلب سمجھے کہتے ہیں سینے پہ رکھ دو سرا. یہ نہیں حضور کہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت دیر رکھا جائے. نہیں حضور یہ کام کے لیے رکھی. بس میں ایسا بیمار ہوں کہ مجھے بس ایک بہت ہوں گے. اگر آپ دل کرو ٹھنڈا وہ کپڑے پا نمکا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو. ایک طرف آزادی ایک طرف ہے حوصلے تنہا ہے تنہا شاہ تم پہ. جس کو سامنے کائنات کی خبر ایسا نہیں ہمارا کہ جس کو سب چیز کی خبر. اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. ہمارے نبی یہ بھی دیکھ رہے ہیں
اور ایک غلام کے گھر لے آیا. اعلیٰ حضرت کے در کو چوم کر آیا ہے. وہ اپنی زبان سے میرے نعت پڑھ رہا ہے, میرے اوصاف بیان کر رہا ہے, اور میرے غلام ہمت کر کے مدرسے میں بیٹھ کر اس کی زبان سے میری تعریف. سرکار دیکھ رہے کہ نہیں؟ حضور سے بولو, جس کو نہ دیکھا ہے وہ ہاتھ اٹھائے, اور جن کو دیکھ رہے ہیں وہ دونوں. اور ایک مرتبہ کہتے یا رسول اللہ, اے میرے آقا کرم, اے میرے آقا کرم, آپ کرم فرمائیں, میرے آقا تم سب کو دیکھ رہے ہیں. وہ نبی ہوگا جس کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں, اور ہمارا نبی ایسا ہے جس کو سامنے کی بھی خبر ہے, پیچھے کی بھی خبر ہے, دائیں کی بھی خبر ہے, بائیں کی بھی خبر ہے, اوپر کی بھی خبر ہے. اور 6 جہتیں ہوتی ہیں, سمت 6 ہوتی ہیں. آپ جہاں بیٹھو وہاں کئی سمت ہوتی ہیں؟ 6. میں بیٹھا ہوں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں, تم میرے سامنے, میں تمہارے سامنے. کئی سمت ہوئی؟ 1. پیچھے کئی ہوئی؟ 2. دائیں بائیں اوپر نیچے 6. آپ جہاں رہیں 6 سمت میں رہیں گے. ہم دیکھیں تو سامنے کی طرف دیکھیں گے. آپ مجھے دیکھ رہے ہو لیکن تم پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہو. میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں. تم مجھے دیکھ رہے ہو, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. صرف 1 سمت دیکھ رہے ہو, 5 سمتیں غائب. اوپر نہیں دیکھ رہے, نیچے نہیں, دائیں نہیں, بائیں نہیں, اور پیچھے نہیں. آپ اور ہم جب نظر ڈالیں گے تو جدھر کو نظر کھلے گی ادھر کا نظر آئے گا. اوپر کو دیکھو گے تو اوپر کا, نیچے کو دیکھو گے تو نیچے کا, یعنی جدھر دیکھو گے ادھر کا ہی دکھے گا نا, یا کسی اور طرف کا دکھے گا. اچھا ایک بات اور عرض کریں, بتی بند کر دو, اندھیرا ہو جائے تو تم سامنے کا بھی دیکھو گے؟ بولو, نہیں دکھے گا. لیکن میرے نبی, تمہارے نبی, اندھیرا ہو تو ویسا ہی, اجالا ہو تو ویسا ہی. ہم دیکھیں ایک طرف کو میرے مصطفیٰ, 6 طرف کو دیکھیں. مولانا صاحب مجبور ہیں ہم بریلی کے احمد اللہ تمہارا حضرت کہنے پر اس کو بھی بیان کیا. کہہ رہے ہیں شخص جہت 6 جہت میں سمت مقابل شب و روزے کی حال. دھوم و نجم میں ہے آقا تیری بینائی کی. کہنے کو اور ہوں گے جو صرف سامنے کا اجالے میں دیکھیں گے, مگر اے میرے آقا اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا کہ سامنے کو بھی دیکھتے ہو, پیچھے کو بھی دیکھتے ہو, دائیں اور بائیں کو بھی دیکھتے ہو, اوپر اور نیچے کو بھی دیکھتے ہو. اور آقا آپ کے لیے اجالا اور اندھیرا, شب و روز کوئی حیثیت نہیں دیکھ سکتا. جیسے آپ اجالے میں دیکھتے ہو ویسے ہی آپ اندھیرے میں دیکھتے ہو. میرے دوستو, میرے عزیزوں, آپ نے نام سنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام, سنا نا؟ وہ جلالی پیغمبر جب موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آیا تو 1 لگا, معلوم ہے نا؟ آنکھ بھی نکل گئی تھی. فرشتے کی آنکھ نکالنے والے نبی کا نام موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پہ جا رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں رب ارنی, اے اللہ تو مجھے اپنی ذات دکھا. اللہ نے فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے, زور سے بولو, نہیں دیکھ سکتے. اب یہی ایک بات ہے, اللہ دکھا نہیں سکتا یا موسیٰ دیکھ نہیں سکتے. اگر اللہ دکھا نہیں سکتا تو ایسی چیز کی دعا نبی کر ہی نہیں سکتا. نبی وہی دعا کرتا ہے جو ممکن ہو. اے اللہ آپ جو اپنی ذات دکھا. فرمایا اللہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے. عرض کی مولا پھر تجھے کون دیکھے؟ فرمایا موسیٰ نہ تو دیکھے نہ چشمے انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے فقط
निगाह मुस्तफा दे। अर्ज की मौला अगर मैं तुझे नहीं देख सकता तो कुछ जलवा दिखा। इरशाद फरमाया मूसा देखो भी जलवा तो देख लो दूर की तरफ। जैसे ही अल्लाह ने अपनी तजल्ली उस पर डाली पहाड़ जल गया। वखर्र मूसा सैक़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पे तशरीफ ले आए, बेहोश हो गए। और जब तुम्हारे नबी मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में गए तो कुरान ने फरमाया मा ज़ागल बसर वमा तगा, न नबी की आंख झपकी न पलक झपकी, सरकार अपने खुदा को देखते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब एक तजल्ली देखी, तजल्ली, तो तजल्ली देखने के बाद उनकी नजर कितनी तेज हो गई थी बताऊं? तफसीर में लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम अंधेरी रात में अंधेरे पहाड़ पर काली चूंटी को मीलों से चलता हुआ देख लेते थे। अंधेरी रात में काली चूंटी काले पहाड़ पर चलते हुए मूसा, क्यों? कि उन्होंने अल्लाह की एक तजल्ली देखी थी। उस तजल्ली का ये करिश्मा था कि मूसा अलैहिस्सलाम दूर से देखे। अब मुझे सही सही बताना, हमारे नबी ने तजल्ली नहीं जाते खुदा को देखा। तो जब नबी ने जाते खुदा को देख लिया, अब उनसे क्या चीज पोशीदा होगी? इसी को आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे। इसी को थोड़ा बदल के कहें काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। अब इसको बदले थोड़ा, काम वो ले लीजिए जिससे हम सब की बने सदक़े अहमद रजा, तुम पे करोड़ों ये लहर सके पाबोस। हाँ, शेर ये पढ़ रहा था अल्लाह करम मेरे भी वीरा नए दिल पर, सहरा को तेरे हुस्न ने गुलजार बनाया। अशार बहुत है, मुझसे प्यार है। इरशाद फरमाते हैं उनसे मुराद हुजूर, उनके लबे रंगी की निछावर थी वो जिसने, उनके लबे रंगी की निछावर थी के जिसने पत्थर में हसन लाले कुरनबार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आका का आना हुआ, दुनिया से अंधेरा छट गया, जुल्मत खत्म हो गई। मेरे आका दुनिया में आ रहे हैं, तारीख जा रही है, नूर आ रहा है। अल्लाह के नबी दुनिया में आए सारे नबियों के बाद, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को पैदा किया सारी कायनात से पहले। अल्लाह के नबी के 3 दौर हैं। एक दौर खलकत मुस्तफा का दौर,
ایک ہے ولادت مصطفیٰ کا دور اور ایک ہے بعثت مصطفیٰ کا دور۔ اللہ کی تخلیق کب ہوئی؟ رب سے معلوم کرو، اے اللہ تو نے اپنے حبیب کو کب بنایا؟ اللہ فرمائے گا میں نے جب بنایا جب بھی نہ تھا، کب بنایا جب تک نہ تھا۔ اے اللہ تو نے کہاں بنایا؟ آپ کس جگہ کو بتاؤں جب کوئی جگہ ہی نہ تھی، ساری جگہ بعد میں بنی، زمین و آسمان بعد میں بنے، کائنات بعد میں بنی۔ اللہ نے خود فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے اپنے نور سے اپنے پیارے کو پیدا کر دیا۔ اسی بات کو تمہارے نبی میرے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے جبریل بڑے تم ہو کہ ہم، کیا کہا؟ بڑے تم ہو کہ ہم۔ عرض کرنے لگے حضور مرتبہ تو آپ ہی کا بڑا ہے مگر عمر میری زیادہ ہے۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل کیا کہا؟ عمر تمہاری زیادہ ہے؟ کیسے؟ جب تم پیدا ہوئے تھے تو کیا کوئی چیز تھی؟ کہنے لگے حضور کوئی چیز نہیں تھی مگر ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نور کو دیکھا، ایک نور دیکھا تھا، 70,000 مرتبہ میں نے اس نور کو دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ میں نے دیکھا، اور ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ 70,000 مرتبہ کے بعد سال کے بعد دیکھا تھا۔ آقا نے فرمایا جبریل تو اس کا مطلب تم سے پہلے کوئی نور تھا؟ عرض کی حضور تھا۔ فرمایا جبریل وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہم ہی تھے۔ جبریل تم نے نہیں دیکھا سب کو مگر میں نے دیکھا سب کو۔ یہی قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا، آپ نے پڑھا ہوگا، رب فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا جب تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ بتاؤ کب کہا جاتا ہے ایسے؟ آپ جتنے یہاں بیٹھے ہو، تمہارے صدر صاحب کون سے ہیں؟ چلے گئے ہیں؟ میرا ہاتھ بھیجو، صدر صاحب کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا، ایسے اٹھا رہے ہیں نا، صدر صاحب ہیں۔ ہم چلے جائیں کچھ دن کے بعد یوسف کہے صدر صاحب یاد کرو اس بات کو جو مفتی صاحب آئے تھے نا، جو انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ تو صدر صاحب نے ہاں ہاں کہی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی بات اس سے پوچھو گے، یاد اس سے دلاؤ گے جو موقع پر حاضر ہو، اور جو تمہارا رشتہ دار یوسف آج کے جلسے میں نہ آیا ہو، اور کل کو تم مجھ سے کوئی یاد کرو مفتی صاحب نے یہ کہا تھا، یاد ہے؟ پاگل ہو گئے ہو، میں تھا ہی کب؟ سمجھ رہے نہیں آپ؟ یعنی کسی بات کو یاد دلاؤ گے تو کس کو؟ جو آج یہاں موجود ہے اسی کو تو یاد دلاؤ گے۔ کل کو یوسف کہیں یا صدر صاحب کسی سے کہیں یاد کرو مفتی صاحب نے کہا تھا کہ سرکار جب چلتے تھے تو ریت پر پیر نہیں پڑتے تھے، نشان نہیں بنتے تھے، سرکار پتھر پہ قدم رکھتے تھے تو نشان بن جاتا تھا۔ اگر صدر صاحب نے آپ سے کہا یاد کرو تو آپ کو یاد آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ کیوں؟ تم موجود ہو۔ یہی رب نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، قرآن نازل کر رہا ہے اور رب مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے اے میرے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ میرے نبی کو یاد آ گیا۔ اے میرے نبی یاد کرو جب تمہارے نور کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا۔
कोई चीज नहीं थी। मेरे नबी ने जिब्रील से कहा, जिब्रील बड़े तुम हो कि हम? कहने लगे, उम्र में तो मैं बड़ा हूँ, मर्तबे में आप। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील तुमने किसी को देखा? तुम पर जब पैदाइश हुई तो कोई था? कहने लगे, हाँ हाँ, मैं एक नूर को देखा करता था। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील वो नूर कोई और नहीं था, वो मैं ही था। ऐ जिब्रील अब सुनो, तुम बने हो मैं देख रहा था, आसमान बना मैं देख रहा था, जमीन बनी मैं देख रहा था, कायनात बनी मैं देख रहा था, जन्नत बन रही है मैं देख रहा था, दोज़ख बनाई गई मैं देख रहा था, फरिश्ते मेरे सामने बने हैं, आदम को मेरे सामने बनाया गया, सारी कायनात बनी है तो मेरे सामने बनी है। अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, हबीब सारी कायनात को तो मैंने तेरे सामने भी बनाया, और हबीब तेरे नूर से भी बनाया। तू न होता तो कुछ न होता। इसको भी बरेली के आला हजरत ने कह दिया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हजरत ने बड़ी तारीफ की। हजरत मौलाना जामी ने सरकार की तारीफ की करते करते जब थक गए तो आखिर में कह गए, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आला हजरत ने भी सरकार की बड़ी तारीफ की, 1000 किताबों से ज्यादा तारीफ में लिख गए। कई कह रहे हैं, वाह क्या जूदो करम है शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कई कहते हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। कई कह रहे हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। कई कह रहे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी बहार सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। और जब तारीफ करते करते उनकी तारीफ का हक अदा न कर सके तो आखिर में कह गए, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुलज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या। अच्छा, एक बात मैं पूछूं, हिम्मत नगर वालों, इस मदरसे में हिम्मतपुर वालों, हिम्मतपुरा वालों, इस मदरसे में बैठ के सुनने वालों, अगर मैं मुंह बंद कर लूं तो क्या कुछ तुम सुनोगे? बोलो, नहीं। कोई मुंह बंद करके सामने वाले को कुछ सुना सकता है? जोर से बोलो। मगर है एक जात ऐसी कि तुम मुंह बंद करो वो तुम्हारे मुंह बंद की भी सुना करते हैं। इसी को आला हजरत ने कहते बयान किया, कहते हैं, पहले की सब कुछ उनके सनाखों की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। क्या कहोगे आप? आला हज़रत ने एक जगह कहा, कहते
تجھ سے کب ممکن ہے پھر اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح رسول تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جو کچھ بیان کیا ہے ابھی آغاز باب تھا، زندگی رہے گی انشاءاللہ پھر ہماری آپ کی ملاقات۔ بولو آگے، اتنے آہستہ سے بول رہے ہو، کیا ناراض ہو گئے ہو؟ اگر ہوگی تو پھر ہوگی، تو پھر اتنے آہستہ سے کیوں بول رہے ہو؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات۔ یہ بتاؤ جو میں نے عرض کیا آپ کے ایمان کو کچھ جلا ملے، فوٹو لگے رہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ کے دل کو جلا ملی نہیں۔ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، آپ روزانہ روٹی کھاتے ہو نا، روٹی آپ کا دل بھرتا ہے کبھی؟ ایک ہی پھل کھاتے رہنا روزانہ، سیب بھی کھاتے رہو روز، طبیعت بھر گئی۔ کوئی سا بھی ایک پھل کھاتے رہو، کتنے دن کھا لو طبیعت بھر جائے گی۔ لیکن روٹی تو روز آتی ہے تمہارے سامنے، کبھی کہتے ہو ہٹا اب اس سے طبیعت بھر گئی، بولو ارے کچھ ہاں نہ کرو نا تھوڑا۔ کبھی ایسا کہو گے کہ طبیعت بھر گئی؟ نہیں، کیوں کہ وہ تمہارے جسم کی غذا ہے، اور غذا سے طبیعت، زور سے بولو اور زور سے بولو، نہیں بھرتی۔ ایسے ہی مومن کے روح کی ایک غذا ہے اور وہ ہے ذکر مصطفیٰ۔ ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، سنتے رہو، روح کو غذا ملتی رہے گی۔ جسم کی غذا ہے روٹی چاول سبزی، اور جسم کی غذا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر پاک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول کرے اور بار بار ایسی محفلیں کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ زندگی رہے گی انشاءاللہ پھر ملاقات۔ ایک بار اور کہو، یہ جو بیٹھے نا، ملاقات ہے ان سے تمہاری؟ انہیں جانتے ہو؟ یہ جو بیٹھے ملاقات ہوئی ہے ان سے؟ بولو نہیں ہوئی ہے نا؟ لیکن تم سوتے پہ کرو وہ بھی لکھ لیں، تم سوتے ہوئے کدھر گڑبڑ بدل رہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں، تم کوئی خواب اور سپنا دیکھو، تم جب اٹھتے ہو آنکھ کھولتے ہو وہ بھی۔ تو جب یہ سب لکھ رہے ہیں تو ایک کام ایسا کرو کہ یہ لکھیں یہ بھی خوش ہو جائے، اور وہ کام یہ ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے